بہت خوشی ہوئی، بہت زیادہ خوشی ہوئی آپ لوگوں سے مل کے، اور ماشاءاللہ یہ نورانی چہرے دیکھ کے اور یہ دیندار چہرے دیکھ کے روح جو ہے وہ خوش ہو گئی ہے اور روح تر ہو گئی ہے۔ مولانا صاحب کا طریفہ صاحب نے ایک بات کہی جو میں بہت جگہ پہ کوٹ کرتا ہوں، وہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب جب میں یونیورسٹی جاتا ہوں تو وہاں کے ماحول کا جو مجھ پہ اثر آتا ہے، تو واپس جب میں اس قلعے میں آ جاتا ہوں تو میرا اثر جو ہے ختم ہو جاتا ہے۔ تو میں کہتا ہوں کہ مولانا صاحب آپ ہمیں سال میں ایک دفعہ بلاتے ہیں، ہم سارا سال جو ہے نا اس ماحول میں رہتے ہیں۔ تو جب ہم یہاں پہ آتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ ہماری اصل کیا ہے، اور یعنی کہ وہ جو نورانی ماحول ہے، وہ جو دینی ماحول ہے، تو اپنی اصل جو ہے نا وہ یاد آ جاتی ہے۔ تو جس کے لیے میں مولانا صاحب کا بہت ہی مشکور ہوں کہ انہوں نے جو مدرسے کا عام طور پہ نظام ہوتا ہے اسے آگے بڑھ کے انہوں نے ہماری طرف ہاتھ بڑھایا ہے، ہم سے آگے ملے ہیں، بلکہ یہ میں کہوں گا کہ انہوں نے ہمیں گلے لگایا ہے۔ بلکہ ہم تو یہ سمجھتے تھے کہ شاید جو مدرسے کے لوگ ہوتے ہیں یہ اور ہیں، اور جو ہم یونیورسٹیوں کے پروفیسر ہیں وہ اور ہیں۔ ایک چھوٹا سا ایک مذاق میں ایک سنا دیتا ہوں ایک قصہ۔ میرا ایک دوست تھا، مطلب تبلیغی دو ساتھی تھا، بہت ہی دیندار، مثلا ابھی بھی ہے، موجود ہے۔ مثلا اتنا دیندار تھا کہ ایک دفعہ میرے ہاسٹل آیا تو میں صبح فجر کا ٹائم ہوا تو مجھے نا اچانک نا ڈر لگا کہ میری کوئی ٹانگیں کھینچ رہا ہے۔ تو میں نے دیکھا اس نے میری ٹانگیں پکڑی ہوئی ہے اور کہہ رہا ہے مجھے جہنم میں جانے سے بچا لو، اٹھ کے نماز پڑھ لو۔ تو میں اتنا گھبرا گیا، میں نے کہا یار کہ یہ نا۔ اس کے بعد پھر ایک اور تبلیغی دوست کے ساتھ دوستی ہوئی تو اس نے کہا کہ جب فجر کا ٹائم ہوتا تھا تو وہ کہتا تھا کہ آرام سے اٹھتا تھا کہ یعنی اس کی نیند نہ کھل جائے، یعنی اس کی بات کا پھر مجھ پہ اثر ہوا کہ یعنی پہلے تو مجھے اتنا ڈرا دیا ہے نا۔ اچھا پھر اس نے مجھے کہا کہ میں نے کہا میں نے یونیورسٹی میں اپلائی کرنا ہے، کہتا استغفر اللہ پڑھو، کہتا خدا کا خوف کرو، وہاں پہ لڑکیاں ہوتی ہیں، وہاں پہ تم جاؤ گے، وہاں پہ یعنی کہ نامحرم ہوتے ہیں، کتنا بڑا گناہ ہوگا، یہ بالکل اس نے ڈرا دیا۔ تو میں نے کہا کہ اگر ہم لوگ نہیں جائیں گے تو پھر کون لوگ جائیں گے، یعنی کہ یہ اگر ہم نے صرف کہ جتنی بھی چیزیں چھوڑنا ہے۔ پھر اللہ کا کرنا کیا ہوا کہ جس دن مطلب قائد یونیورسٹی میں ہماری اپوائنٹمنٹ تھی تو اللہ تعالیٰ نے کرنا کیا، تبلیغی جماعت کا ایک امیر تھا، اس نے میرے لیے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ مطلب یعنی اس کی سلیکشن کروا دے۔ تو اس طرح سے دین سے شروع سے محبت رہی ہے۔ مثلا ہمیں شاید وہ ماحول نہیں ملا جو مولانا صاحب کو ملا، بلکہ میں سوچ رہا تھا کہ آج ابا جی سے گلا کروں گا کہ انہیں مارا کیوں نہیں کبھی۔ تو ہمیں تو جو ہے نا جب سے ہوش سنبھالی ہے تو ابا جی نے ہمیشہ یہی کہا ہے کہ مجھ سے جو بات کرنی ہے وہ دلیل کے ساتھ کرنی ہے، جو دلیل کے ساتھ کرو گے تو مانوں گا، دلیل کے ساتھ نہیں کرو گے تو نہیں مانوں گا۔ تو انہوں نے تو ہمیں دلیل سے بات کرنا، اور دوسری بات ابا جان نے جو کہی ہے بچپن میں، انہوں نے کہا جی میری طرف سے کرکٹ کھیل لو، بنٹے کھیل لو، پتنگ اڑاؤ، گانا گاؤ، جو مرضی کرو، لیکن ملکی لیول پہ آگے کرنا ہے۔ بڑا زبردست چیلنج ہے، اب ہمیں سمجھ نہیں لگی جی ملکی لیول پہ کیسے آئیں۔ بہر اللہ کا کرنا ہوا، وہ ذہن میں چیز بیٹھتی گئی کہ کلاس میں پہلی پوزیشن لینی ہے، یہ چیز کرنی ہے، ڈسٹرکٹ میں کرنی ہے، اور اچھے کالج میں جانا، اچھی یونیورسٹی میں جانا۔ اب کچھ عرصہ پہلے میں نے ابا جی سے کہا، میں نے کہا ابا جان کہ پاکستان کی نمبر 1 یونیورسٹی میں ہے، 21واں گریڈ ہے، پروفیسر ہوں، اس کے بعد گریڈ بھی ختم ہے، ڈپارٹمنٹ کا HOD ہوں، تو آپ مجھے بتائیں کہ آپ نے تو کہا تھا یعنی کہ جس چیز کو کرنا ہے اس کو اوپر آگے کرنا ہے، یعنی اس میں ایکسل کرنا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں نا اس کی بہترین انداز میں کرنا ہے۔ تو میں نے کہا ابا جی کتنا اچھا ہوتا اگر آپ مجھے یہ کہتے کہ تم نے دنیا میں نمبر 1 آنا ہے۔ تو ابا جی بھی چپ ہو گئے۔ پھر میں نے کہا ابا جی پریشان نہ ہو کہ اس ٹائم میں نہ انٹرنیٹ تھا نہ موبائل تھے، اس وقت کسی کے ذہن میں نہیں آ رہا تھا کہ ایک دنیا ایسی آئے گی کہ یہ ساری دنیا جو ہے نا انٹرنیٹ پہ، موبائل پہ اور ان چیزوں پہ اکٹھی ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، ایک تو ہمیں یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اب ہمارا میدان چینج ہو گیا ہے، کہ پہلے جو ہمارا میدان تھا وہ ہمارا گاؤں تھا، قصبہ تھا، چھوٹی جگہ تھی۔ اب جو ہمارا تکبیر ہو رہی، میں خیال نماز پڑھ لیں اس کے بعد کنٹینیو۔ جی اچھا ٹھیک، اچھا تو اس میں جو ہے کہ حضرت کہ جو میں بات کر رہا تھا نا، یہ بڑی سوچنے والی بات ہے کہ اس وقت ہمارا جو مقابلہ ہے وہ چھوٹا مقابلہ نہیں ہے، یعنی جو آج سے 20-30 سال پہلے ہمارا مقابلہ تھا
وہ چھوٹی جگہ پہ تھا، وہ گھر میں تھا، ابا جی کے ساتھ تھا، یا وہ گاؤں میں تھا، یا شہر میں تھا، تو اس میں ہم دیکھتے تھے کہ ہم نے کس طرح سے بہتر کرنا ہے جو بھی ہم کام کرتے تھے۔ اب جو ہمارا مقابلہ ہے نا پوری دنیا کے ساتھ ہے، کیونکہ آج ہمارے پاس جو علم پہنچ رہا ہے، جو خوراک پہنچ رہی ہے، جو سوچ پہنچ رہی ہے، جو لباس پہنچ رہا ہے، جو نظریہ پہنچ رہا ہے، وہ ہمارا اپنا نہیں ہے، پوری دنیا میں پہنچ رہا ہے۔ تو اس لیے ہماری جو محنت ہے وہ پہلے سے کہیں زیادہ بڑھ گئی ہے، یعنی جس طرح کہتے ہیں نا پہلے تھوڑی محنت سے کام ہو جاتا تھا، تو اب ہمیں بہت زیادہ محنت کرنی پڑے گی، ٹھیک ہے۔ ایک تو چیز میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں۔ دوسری بات میں ایک چھوٹا سا ایک مختصر سا ایک قصہ سناتا ہوں کہ کیونکہ میرا سبجیکٹ جو ہے معاش ہے، علم معاش، اور میں علم کی دنیا سے تعلق رکھتا ہوں، تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے یہی پوچھیں گے کہ جو کام تم نے کیا ہے اس کو ٹھیک کیا کہ نہیں کیا، ٹھیک ہے۔ نہ میں بیوروکریٹ ہوں، نہ پولیٹیشین ہوں، نہ جرنل ہوں۔ تو جب ہم اس بات کو سمجھ لیتے ہیں کہ جو کام میرے ذمہ تھا اس کو میں نے کتنا اچھا کیا ہے، یعنی کہ میں سمجھتا ہوں کہ باقی علماء کرام آپ سارے مطلب ماشاء اللہ ہم سے زیادہ مجھ سے نالہ ہی رکھتے ہیں۔ تو میرے پاس ایک میرا طالب علم آیا، کہتا ہے سر مجھے نا ایک کورس پڑھانے کے لیے دے دیں، تو میرے حالات بڑے خراب ہیں۔ اس نے دوسری دفعہ کہا، تیسری دفعہ کہا، میں چپ کر گیا کیونکہ مجھے پتہ تھا کہ اس کو کورس نہیں پڑھانا چاہیے۔ خیر وہ غائب ہو گیا کچھ عرصے بعد۔ 2 سال بعد اس نے مجھے واٹس ایپ پہ رابطہ کیا، کہتا ہے کہ سر آپ ٹائم دیں، آپ کے ساتھ کھانا کھانا ہے۔ تو میں نے جواب نہیں دیا۔ پھر 5-6 دن گزر گئے، تو پچھلے ہفتے میں اپنی گاڑی سے کے پاس آیا تو پیچھے کسی نے گاڑی بند کی ہوئی، بلاک کی ہوئی، تو وہی طالب علم گاڑی کے اندر بیٹھا تھا۔ تو اس نے کہا کہ سر میں نے سوچا تھا آپ مجھے کیسے نہیں ملیں گے، میں آپ کی گاڑی کے پیچھے سارا دن ویٹ کروں گا، جب نکلیں گے تو میں آپ کے ساتھ بیٹھ جاؤں گا۔ پھر اس ساتھ بیٹھے تو کہتا ہے سر آپ کو یاد ہے کہ آپ نے مجھے کہا، میں نے آپ کو کہا تھا مجھے کورس دیں، تو میں نے آپ نے مجھے نہیں دیا، تو مجھے نا ایک دم شرمندگی سی فیل ہوئی کہ یا پھر کہے گا کہ سر آپ نے کورس نہیں دیا۔ تو کہتا ہے آپ کی سر بہت مہربانی، آپ نے مجھے کورس نہیں دیا۔ کہتا ہے جیسے سر آپ نے مجھے کورس نہیں دیا تو میں سوچنے لگ پڑا کہ میں اپنی معاش کی فکر کیسے کروں۔ کہتا ہے بھائی نے تھوڑے سے پیسے دیے، میں نے نقصان کر دیا، پھر اس نے پیسے دیے، پھر نقصان کر دیا، تو تیسری دفعہ میں نے 65 لاکھ کا جو ہے نا منافع کیا۔ اور اس کے بعد کہتا ہے کہ میرا جو میرا منافع ہوا، پچھلے دنوں میں مرغی کی قیمت 500 سے زیادہ چلی گئی تھی، تو اس کا مرغیوں کا بزنس ہے۔ تو کہتا ہے کہ میں نے اپنی ایک جو فلیپ تھا نا، جو اس کا جیسے 30,000 مرغیاں ہوتی ہیں، تو کہتا ہے جتنے اس میں سے پیسے بچیں گے تو اس سے جو ہے نا میں گاڑی خریدوں گا۔ تو کہتا ہے 1,30,00,000 کی میری بچت ہوئی۔ اچھا یہاں تک بات نہیں ہے، اگلی بات جو ہے نا، میں نے کہا یار تم نے اتنی جلدی یہ کیسے کر لیا؟ کہتا ہے میں نے صرف سر 2 ہی چیزیں کی ہیں، مطلب آپ سے سیکھی ہیں۔ ایک چیز تو میں نے یہ کی کہ ہم چیزوں کو نا بہت بڑا سمجھ رہے ہوتے ہیں، ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ کام، یہ چیز کرنا، یہ چیز مطلب یہ کوئی اور چیز ہے، ہم نہیں کر سکتے۔ تو ایک تو کہتا ہے کہ ہمیشہ جو ہے نا، کہتا ہے سر میں نے بس ایک ہمت کی ہے، باقی اب میں خود کچھ نہیں کر رہا، میرے ساتھ لوگ لگے ہوئے ہیں، سسٹم ہے، پوری مجھے سپورٹ ہے۔ اور دوسری اس نے جو بات بڑی خوبصورت کہی، وہ کہتا ہے میں جتنا کماتا ہوں اس میں اللہ کا حصہ نکال دیتا ہوں، اپنے رشتہ دار ہیں، ویڈوز ہیں، آرفنز ہیں۔ تو ایک تو میں بات یہ ضرور کہوں گا کہ ظاہری بات ہے کہ جب آپ معاشی میدان میں آگے جائیں گے، آپ کی کوشش ہوگی آپ کو کوئی نوکری مل جائے، کوئی کام مل جائے، جس طرح سے بھی ہو، لیکن اس میں جو انبیاء کی سنت بھی ہے، جو کاروبار جو ہے، بزنس ہے، اس کے کرنے کی بہت ضرورت ہے۔ ایک بہت چھوٹی سی مثال ہے، کہتے ہیں کہ ہر طرف اندھیرا ہے، ہر طرف کرپشن ہے، سسٹم خراب ہے، اور ہمارے لیے کوئی سکوپ نہیں بچا، تو ہم کہتے ہیں کہ ہر طرف اندھیرا ہے، جو مشعل آپ چلائیں گے اس کی روشنی سب سے زیادہ ہوگی۔ اور جب ہر طرف کرپشن ہے، جب ایک ایماندار اپنی چیز لے کے آئے گا، اس کی چیز دنیا میں سب سے زیادہ مانگی جائے گی۔ تو اس وقت جس طرح ابھی بھی یہ بات ہوئی تھی کہ آپ لوگوں کی جو تربیت ہے، جو آپ لوگوں کے پاس علم ہے، وہ بہت قیمتی ہے، بہت قیمتی ہے۔ آپ لوگ جب دنیا میں آگے آئیں گے اور اپنے معاشرے میں آگے آئیں گے تو آپ سارے ایک سے بڑھ کے ایک ہیرا ہے اور ایک سے بڑھ کے، لیکن فرق سے بات صرف یہی ہے کہ ایک حوصلے کی ہے اور ایک سٹیپ لینے کی ضرورت ہے۔ تو یہ چیز میری ذہن میں ضرور رکھیں کہ جب 2 نمبری کرپشن، سسٹم کی خرابی، چیزیں معاشرے میں بہت خراب ہو جائیں نا، تو یہ مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب 1 نمبری، ایمانداری، سچ اور صحیح بندے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔
مثلا آج ہمیں کوئی کہہ دینا کہ دودھ میں بالکل خالص دوں گا 400 روپے لیٹر لوں گا، لوگ لے لیں گے، لیکن صرف ان کو یہ یقین آ جائے کہ یہ بندہ سچ بولتا ہے. تو سچ کی قیمت بہت زیادہ بڑھ چکی ہے. ٹھیک ہے نا، ہمیں بظاہر لگ رہا تھا کہ جھوٹ کی قیمت ہے، جھوٹ بولے گا اس کا کام چلے گا، حالانکہ جو سچ بولے گا اس کا زیادہ کام چلے گا اور اس کی زیادہ یعنی کہ چیز چلے گی. 2 باتیں کہنا چاہتا ہوں. اور تیسری بات جو میں کہنا چاہتا ہوں، جو مولانا صاحب کے ساتھ کے انور شاہ صاحب کے حوالے سے، پچھلے سال میں نے شاہ صاحب کو کہا، میں نے کہا شاہ صاحب ہم ایک ننا سا پودا لگاتے ہیں، ایک بیج لگاتے ہیں. قائد اعظم یونیورسٹی میں اسلام کا نام لیوا کوئی نہیں ہے، یہاں پہ نہ اسلامک کوئی ڈپارٹمنٹ ہے، تو ہم اسلامی اکنامکس اینڈ ڈیولپمنٹ پہ نا ایک کانفرنس شروع کرتے ہیں. تو شاہ صاحب سوچ میں پڑ گئے کہ جی کرنا کیا ہے. میں نے کہا شاہ صاحب آپ ایک کانفرنس کر دیں، آپ ہوں گے، میں ہوں گا، 3-4 بندے ہوں گے، تو بس ہم کہہ دیں گے کانفرنس ہو گئی ہے، تو پودا لگا دیں گے. تو کچھ بھی نہ ہوا. تو بہرحال اللہ کا کرنا کیا ہوا. ادھر ان سے بھی میں نے اسی طرح سے بات کی، انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ کیا ہوگا. ان کو بھی میں نے کہا بس اپنی شکل دکھا دیں ہمیں، ایک دفعہ چکر لگا کے چلے جائیں. یعنی ہر بندے سے میں نے یہی مطلب گزارش کی کہ بس تھوڑا سا آپ تھوڑا حصہ ڈالتے جائیں. تو وہ اللہ کا کرنا کیسا ہوا کہ وہ ایک پودا لگا ہے، اور اس سال ہمیں جو اس پہ رسپانس آیا ہے اور جس طرح سے اس کے اثرات آئے ہیں کہ یعنی ہماری اپنی سمجھ میں بھی نہیں آ رہا کہ یعنی کہ کس طرح سے یہ چیز چل پڑی ہے. اس کو انشاءاللہ ہم آگے سے آگے بڑھائیں گے. اور ہم آپ لوگوں کے ساتھ بھی یہ ریکویسٹ کریں گے کہ جس طرح آپ علم کے جو ہیں کھلاڑی ہیں، میں یہی کہوں گا کہ آپ کے پاس مجھ سے بہتر علم ہے. مطلب میرے پاس علم نہیں ہے، میرے پاس فن ہے. میں تو صرف یہ بتا سکتا ہوں کہ میوچل فنڈز کیا ہے، فنانس کیا ہے، پروڈکٹیوٹی کیا ہے، ایفیشنسی کیا ہے، پیسہ کدھر جائے گا، کدھر آئے گا، یہ سارا فن ہے. لیکن آپ کے پاس جو علم ہے وہ بہت طاقتور علم ہے، اور آپ کی جو تربیت ہے وہ مجھ سے بہت اچھی تربیت ہے، اور آپ جس ماحول میں پلے ہیں وہ ہم سے بہت بہتر ہیں. تو آپ لوگ جب اس چیز میں آگے آئیں گے تو یہ دنیا یہ مطلب بہت بڑی کنٹریبیوشن بن جائے گی. جس طرح سے میں وہ طالب علم جن کا سوچنا، تحقیق کرنا، جس طرح یہ ابھی حضرت نے انگلش والا شروع کیا ہے، یہ بہت ہیلپ فل ہے. تو انگلش والے بچے، یعنی ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو چیز ریسرچ ہم کرتے ہیں، تحقیق ہم کرتے ہیں، تو اس میں جو مدرسے کے لوگ ہیں وہ ہمارے ساتھ جڑیں. یعنی جو ان کے پاس علم ہے وہ ہمیں بتائیں، جو ہمارے پاس علم ہے ہم ان کو بتائیں، اور اس علم کو جوڑ کے ہم جو ہے مطلب کہہ لیں کہ ورلڈ لیول کی تحقیق جو ہے اس کو کرنا چاہتے ہیں، اور دنیا تک صحیح جو علم ہے وہ پہنچانا چاہتے ہیں. میں ایک چھوٹا سا سوال پوچھتا ہوں کہ دنیا میں 100 مسائل ہیں، ارد گرد مسائل ہیں، چوری ہے، ڈکیتی ہے، پریشانی ہے، فحاشی ہے. ہر مسئلے کا سب سے بہتر حل کس نے دیا ہے؟ اسلام نے اور قرآن نے دیا ہے نا. اب دنیا مسئلے کے حل کے لیے کروڑوں روپیہ خرچ کر رہی ہے، اربوں روپیہ خرچ کر رہی ہے. ایک تھوڑا سا مسئلہ ہے نا جی، وائرس آ گیا، اربوں کی گرانٹس جاتی ہیں. ایک تھوڑا سا مسئلہ ہے کہ جی ٹماٹر کی پیداوار خراب ہو گئی، کروڑوں کے پروجیکٹ چلتے ہیں. کہیں بھی مسئلہ آ جائے، جب ہمیں یہ پتہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے جو اپنے دین الہامی سے جو ہمیں جو مسئلوں کا حل بتایا ہے، تو اب یہ کس کا کام ہے کہ یہ چیز بتائے کہ دنیا کے جتنے جدید ترین مسائل ہیں اور مسائل ہیں اس کا حل کس کے پاس ہے. تو وہ حل تو ہمارے پاس ہے. تو اگر ہم وہ حل نہیں بتائیں گے، اب حل ہم کیسے بتائیں؟ اگر ہم یہاں بات کریں گے، اس بات کو کس نے نہیں سنا. اگر آپ نے تحقیق کی ہے وہ آپ کی لائبریری میں چلی جائے گی. تحقیق کی ہے، زیادہ آپ نے پبلش کر لی ہے تو وہ ذرا کتاب کی شکل میں آ جائے گی. اس کو دنیا نہیں پڑھے گی، اس کو یورپ امریکہ یہ نہیں پڑھیں گے. یورپ امریکہ کس چیز کو پڑھتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ جس طرح ہم کہتے ہیں نا قرآن و سنت، وہ کہتے ہیں کہ وہ علم جو جس کو ویب آف سائنسز، جس کو سکوپس، جس کو مطلب انڈیکس کرتا ہے، وہ اس پہ جاتا ہے علم، وہ اس کو مطلب قرآن و سنت حدیث مانتے ہیں. تو ٹھیک ہے، ہم وہ اپنا علم وہاں تک پہنچا دیں گے، اس میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو ہمیں ایک محنت کی ضرورت ہے، تو اس چیز کو کر دیں گے. تو باقی بچوں، میں ایک چھوٹی سی بات کہہ کے اپنی بات ختم کر رہا ہوں. سب سے جو بڑی خوبصورتی ہے جو میں نے اپنی زندگی میں کی ہے، تھوڑا سا میں ایک صرف آپ کی موٹیویشن کے لیے بات بتانا چاہتا ہوں، یعنی اپنی تعریف نہیں کرنا چاہتا. 2021، 22، 23، 24 پچھلے 4 سالوں سے اسٹینفورڈ یونیورسٹی کی ایک رینکنگ ہوتی ہے، اس میں پوری دنیا کے وہ ٹاپ 2% سائنٹسٹ کو رینک کرتی ہے. پچھلے 4 سال سے اس میں میرا نام آ رہا ہے، ٹھیک ہے نا. تو 300 سے زیادہ جو ہے نا میں یعنی کہ تحقیقی مقالے لکھ چکا ہوں، اور وہ ویب آف سائنسز میں پہنچائے ہیں.
ٹھیک ہے. تو لیکن اس میں جو اسلام کے ویب مطلب مقالے ہیں وہ تقریباً 2%, 4%, 5% ہے. تو اب میری خواہش یہ ہے یا کوشش بھی یہی ہے کہ جو ہمارا صحیح سچا حق والا علم ہے اس علم کو جو ہے موجودہ مسئلوں کے حل کے لیے انٹیگریٹ کر کے اس کو لے کے دنیا تک لے کے جایا جائے. تو بچوں ایک صبح 5 بجے اٹھتا ہوں اور رات 10 بجے تک پورے دن میں میرے پاس 5 منٹ ایسے نہیں ہوتے کہ جس میں کہوں وہ فارغ ہوں یا فری ہوں. یعنی ہر وقت جو ہے نا پورے کا پورا پیک چل رہا ہوتا ہے. تو اسی طرح میں آپ لوگوں سے یہ گزارش کروں گا کہ اپنے اوقات کی حفاظت کریں اور جو اپنی پروڈکٹیوٹی اور ایفیشنسی بڑھائیں. دنیا میں جو ترقی کا جو ایک ہی راز ہے, ہمارا یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے خزانوں سے اپنے علم سے جس کو جو جتنا نوازنا چاہے وہ نواز سکتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک اللہ تعالیٰ کی سنت بھی ہے, تو اس میں ایک لفظ یوز ہوتا ہے پروڈکٹیوٹی, ایک لفظ یوز ہوتا ہے ایفیشنسی. اگر آپ 1 گھنٹے میں جتنی کتاب پڑھتے ہیں, پچھلے سال بھی اتنی پڑھتے تھے, آج بھی اتنی پڑھتے ہیں, اگلے سال بھی اتنی پڑھیں گے, اس کا مطلب آپ پروڈکٹیو نہیں ہیں. اگر آپ ہر آنے والے ٹائم کے ساتھ آپ کی جو پڑھائی کی استعداد ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے اور کم وقت میں آپ زیادہ کام کر رہے ہیں, کم وقت میں زیادہ لکھ رہے ہیں, کم وقت میں زیادہ چیزیں کر رہے ہیں ہر آنے والے وقت میں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے وقت کا بہترین استعمال کر رہے ہیں. اور اس کے لیے انسان نے مسلسل ہم نے سوچنا ہے. تو جتنا ہم اپنے وقت کو زیادہ سے زیادہ کارآمد بنائیں گے اتنا ہی اللہ تعالیٰ کی یہ دنیا جو ہے اس میں نفع بخش ہوگی. میں اپنے بچوں کو اکثر کہتا ہوں کہ جب یہ آپ غریبوں کی باتیں سنتے ہیں کہ غریب عورت نے خودکشی کر لی, بچوں کے ساتھ نہر میں چھلانگ لگا دی, ہمارے پاکستان میں آدھی لڑائیاں جنگیں جو ہے نا غربت کی ہیں, آدھے مسائل جو ہے نا غربت کے ہیں. تو بچوں مجھے یہ بتائیں کہ یہ غربت اگر ہم اپنی زندگی میں معاشی طور پہ آگے نہیں آئیں گے تو اس میں ہم بھی تو قصوروار ہیں. دیکھیں نا, ہم نے ایک ہاتھ ہے کہ یعنی کہ اس لینے والا, ایک ہے دینے والا. تو میرا یہ آپ کو پیغام یہ ہے کہ اپنے آپ کو علمی طور پہ اور معاشی طور پہ اپنا قد بہت اونچا کریں. جی جزاک اللہ, بہت شکریہ.